یہ امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہوا کہ یہ خطبات ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس وقت کے سیاسی حالات کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں، اور خود سب سے بڑی جو وجہ ہے ان خطبات کو بیان کرنے کی وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان اپنے کوزہ نما الفاظ میں حقائق کے مطالب کے جو دریا سمو دیے ہیں، بالخصوص فضائل اہل بیت کے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس سے پہلے بھی ایک جگہ عرض ہوا کہ ممبر اہل بیت علیہم السلام سے جو سب سے اعلیٰ درجے کا بیان آپ تک پہنچ سکتا ہے وہ فضائل اہل بیت ہیں، ولایت اہل بیت ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ولایت اور فضائل اہل بیت کے سائے میں ہی پہنچنی چاہیے۔ یہ بھی آج کل کے دور میں ایک عجیب مرض ہے کہ کچھ خشک توحیدیے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ باقی سب کچھ ہٹائیے، کام کی بات کیجئے۔ ان کی خدمات عالیہ میں عرض ہے کہ سب سے بڑی کام کی بات فضائل اہل بیت ہے، اس کے بعد کوئی کام کی بات ہے۔ اللہ نے بھی جب اس کائنات کو خلق کیا تو وہاں احکام نہیں بلکہ محبت کا بیان کیا ہے۔ ابتداء کائنات بھی محبت اہل بیت پر ہے، انتہا اور عاقبت بالخیر بھی محبت اہل بیت پر ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و ولایت سے دامن نہ چھڑائیے بلکہ اسی کے سائے میں آگے بڑھیے، اس لیے کہ بیان رسول تو مشہور ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کے بیان سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ اب اگر نماز بیان کرنے کا شوق ہے تو بیان کیجئے مگر نماز علی کے سائے میں، اب اگر روزہ بیان کرنے کا شوق ہے تو بیان کیجئے مگر سورہ دہر کے سائے میں، اب اگر حج بیان کرنے کا شوق ہے تو کیجئے مگر غدیر کے سائے میں، اب اگر زکوٰۃ بیان کرنے کا شوق ہے تو کیجئے مگر آیہ ولایت کے سائے میں، اور اگر جہاد بیان کرنے کا شوق ہے تو بیان کیجئے مگر جنگ خیبر و خندق کے سائے میں بیان۔